اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی اعلان کیا کہ آج ہماری خوش بختی ہے کہ شان لیلۃ القدر میں ممکنہ لیلۃ القدر میں آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے، اور تشریف فرما ہے عالمی مبلغ اسلام اور سفیر عشق رسول، اس بارگاہ کے، اس دربار کے سجادہ نشین کہ جس دربار نے ہمیشہ پیار، محبت اور اللہ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے حوالے سے پوری دنیا میں پیغام عام کیا ہے۔ اور حضور قبلہ پیر نقیب الرحمن صاحب، نقیب ملت اسلامیہ دامت برکاتہم قدسیہ، اللہ پاک آپ کا سایہ تا دیر صحت و سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہم سب کے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ آپ نے ایک ایسا گلشن آباد کیا ہے اور ایک ایسا دبستان روشن کیا ہے کہ جس کی روشنی پوری دنیا میں الحمدللہ پھیل رہی ہے، اور آپ کے لخت جگر، نور نظر، اور میں یہ کہتا ہوں کہ مکمل آپ کے فیوز و برکات کے ساتھ آپ کے فرزند رشید، فرزند ارجمند، صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ حسان حسیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم قدسیہ پوری دنیا میں حضور قبلہ پیر نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم قدسیہ کا پیغام اور عیدگاہ شریف کا وہ عالمی پیغام، پیغام امن ہے۔ آپ مسلمانوں کو بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی طرف لاتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آئیں، دیکھیں ہمارے ہاں افطار کیسے ہوتے ہیں، دیکھیں ہمارے ہاں رمضان کیسے منائے جاتے ہیں، دیکھیں ہم حضور کا میلاد کیسے مناتے ہیں۔ تو میلاد پاک کی جو برکات دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف کو حاصل ہیں، الحمدللہ اس کی برکتیں پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں، اور اللہ پاک صاحبزادہ صاحب قبلہ صاحب کا اللہ تعالیٰ سایہ سلامت رکھے، آپ کا اقبال بلند فرمائے کہ آپ کے ذریعے یہ پیغام پوری دنیا میں، میں بلا مبالغہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے کسی ملک میں آپ دیکھیں تو آپ کے چاہنے والے، محبت کرنے والے آپ کے جانثار مل جاتے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج کی مبارک شب حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ محمد حسان حسیب الرحمن صاحب تشریف فرما ہے۔ میں آپ کی خدمت میں التماس گزار ہوں کہ آج کی مبارک شب میں اپنے کلمات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے اور ہماری روح کو بالیدگی عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے بلکہ عالم اسلام کے لیے دعا فرمائے۔ جس طرح آپ پوری دنیا میں دعاؤں کے حوالے سے پہنچتے ہیں، پیغامات کے ساتھ پہنچتے ہیں، اپنے کلمات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب حاضر و ناظر، غیب داں، خاتم النبیین، حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قرآن ملا ان کے صدقے، سبحان اللہ، ایمان ملا ان کے صدقے، بے شک بے شک، سبحان اللہ، یہ رمضان ملا ان کے واہ صدقے، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رحمان ملا ان کے در سے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا بے نہیں۔ شک بے شک، الحمدللہ حضور علیہ السلام کا صدقہ اس مبارک رات میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی رحمتوں کا سوال کرنے کی خاطر یہاں جمع ہیں۔ الحمدللہ، حاضرین اور پوری دنیا میں AIQ TV کے ناظرین اس مجلس میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا صدقہ اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لے، آمین، آج کی اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ ہمیں توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج کی اس مبارک رات میں
ہمارا نام ان خوش نصیبوں میں لکھ دے جن کا لیے مغفرت کا پروانہ جاری ہو گیا ہے۔ آمین۔ آج بہت قدر و منزلت والی رات ہے۔ آج ممکنہ طور پہ شب قدر ہے، رمضان کی 25ویں شب ہے، تیسری طاق رات ہے۔ ان راتوں میں سے ایک ہے جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، جن راتوں کو جاگ کے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا کا سوال کرنے کا حکم دیا گیا۔ آج الحمدللہ ان میں سے ایک رات میں ہم اکٹھے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو جو ہے وہ رمضان کی طاق راتوں میں جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اس رات سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، یعنی اگر کسی مسلمان کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ رات عطا فرما دی، کسی مسلمان کو یہ رمضان کا مہینہ ملا جس کے بارے میں مولا کائنات، شیر خدا، زوج بطول، باب المدینہ العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بہت غور و فکر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا فرما کے امت محمدی کو بتا دیا کہ وہ انہیں بخشنا چاہتا ہے۔ جہاں اور کئی مقامات پہ اور کئی انداز میں بتایا، وہاں ایک انداز رمضان کے عطا فرمانے پر ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر کتنا مہربان ہے اور اس کی رحمت بخشنے کے کیسے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اس مہینے کو عطا فرمایا اور پھر اس مہینے کا یہ عشرہ عطا فرمایا اور پھر یہ رات عطا فرما دی، اور اس میں بھی وہ غفلت میں اس رات کو ضائع کر گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس رات سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس رات کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام سیوطی اس کو نقل کرتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ لیلۃ القدر وہ انعامات میں سے ایک انعام ہے میری امت پر، گویا کہ اللہ نے لیلۃ القدر جیسی رات کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائی۔ یہ جو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ کہا کہ اس طرح کی رات جو ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو، حضور فرماتے ہیں میری امت کے سوا کسی امت کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ اس کا شان نزول آپ سن لیجئے اس آیت کا، کہ اس رات کی قدر و منزلت اور اس رات کی اہمیت آپ کے آگے کھل کے بیان جب ہو جائے گی تو پھر اس بات میں توجہ دلانا جس طرح میں نے لانا ہے وہاں لانے میں ذرا آسانی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے 2 شان نزول ہیں، ایک تو مسلم میں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں، پہلی امتوں کا ذکر فرما رہے ہیں اور ان کی عبادات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اتنا عرصہ ان کو زندگی کا ملتا اور وہ اس میں اللہ کی عبادت کیا کرتے۔ صحابہ کو حسرت ہوئی، یا رسول اللہ ہماری تو عمریں ہی بہت کم ہیں، جتنا عرصہ انہوں نے عبادت کی اتنی تو ہماری کل عمر نہیں ہوتی، اس میں اگر بچپن کو نکالا جائے، لڑکپن کو نکال لیا جائے تو عمر تو بہت کم رہ جاتی ہے۔ ایک یہ شان نزول ہے، پھر یہ انعام ملا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو، اور ایک جس کو امام غزالی نے بھی نقل کیا اور تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت شامون کا ذکر فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 83 سال اللہ کی اس انداز میں عبادت کی کہ زندگی کے 83 سال 83 ایئرز اس نے ایسے گزارے کہ سارا دن روزہ رکھتا اور روزہ رکھ کے جہاد کرتا، روزہ رکھ کے آرام نہ فرماتا رہتا بلکہ روزہ رکھ کے جہاد کرتا سارا دن اور ساری رات قیام کرتا۔ 83 سال اس نے عمر کے ایسے گزار دیے۔ صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ اس کو 83 سال مل گئے اتنی عبادت کے لیے، ہماری تو زندگی کل اتنی ہوتی ہے تو اس میں ہمیں جو عبادات کا موقع ملتا ہے وہ تو عمر بہت کم ہوتی ہے، تو وہ تو اپنی طویل عمر کی وجہ سے اللہ کا بہت زیادہ قرب حاصل کر گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے انعام فرما دیا، کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ نے اس رات کا ذکر فرمایا جس میں قرآن کو آسمان دنیا پہ نازل کیا گیا لوح محفوظ سے، کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ سکتا ہوں، اس کی 83 سال کا تو سمجھ آ گیا نا، لیکن وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہاں پر مفسرین نے یہ بھی کہا ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، اللہ نے فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب وہ کتنی بہتر
بہتر ہے جو جتنے خلوص سے سجدہ کرے گا، جو جتنے خلوص سے آنسو بہائے گا، جو جس ذوق کے ساتھ اس میں اللہ کے آگے ہاتھ باندھے گا، جو جس وارفتگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارے گا، اس کے لیے اتنی بار کے خیر کی ہوگی لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے کہا تتنزل ان انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خیر من الف شہر۔ اللہ اکبر۔ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ کہا اس میں ملائکہ زمین پہ اترتے ہیں، روح الامین کی قیادت میں اترتے ہیں، اور جو ہے وہ سلامتیاں لے کے امت مسلمہ کے لیے اترتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ طلوع فجر تک جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ یہ بہت مبارک رات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونے کی رات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ امام قرطبی اس کو نقل کرتے ہیں، حضرت ابوبکر وراق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو لیلۃ القدر ارشاد فرمایا، پہلے امام قرطبی کی بات سن لیں۔ وہ کہتے ہیں لیلۃ القدر کا معنی قدر و منزلت ہے، عزت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے، شرف والی رات ہے، قدر و منزلت والی رات ہے۔ کہا اس کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جو اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قدر و منزلت عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی امت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی رات عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابوبکر وراق رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس رات میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اس کو لیلۃ القدر فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی قدر والی، جس پر نازل ہوئی وہ بھی قدر والے، جس امت پر نازل ہوئی وہ امت بھی قدر والی، اتنی قدر والی چیزیں اکٹھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ القدر کا نام دے دیا۔ اللہ اکبر۔ کہا اب جو اس رات میں اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قدر عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اسے صاحب قدر بنا دے گا۔ علامہ علاؤالدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قدر کا ایک معنی تنگی ہے، اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اتنے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، زمین پہ جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اور وہ کرتے کیا ہیں؟ اب آئیے اس طرف کہ آج کی رات ہم نے کیا کرنا ہے، آج کی رات ہم نے کس انداز میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ کہا کہ کچھ فرشتے جو نازل ہوتے ہیں وہ مومنین کے لیے سلامتیاں لے کے اترتے ہیں، مومنین کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے سلامتیاں لے کے اترتے ہیں۔ پھر کہا مومنین کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ پھر کہا مومنین اس رات میں جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں ناظرین اپنے گھروں میں سن رہے ہوں گے، ہر کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور خوش نصیب جو ہوگا وہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہا ہوگا۔ کہا اس رات کو جب مومنین دعائیں کرتے ہیں تو فرشتے زمین پہ اتر کے آمین کہتے ہیں ان کی دعاؤں پر۔ کہا کہ جبرائیل اس رات میں مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں، اور کہا نشانی یہ ہوگی جبرائیل کے مصافحے کی کہ جس سے جبرائیل مصافحہ کرے گا اس رات میں اس میں رقت طاری ہو جائے گی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی تمام برکتیں ہمیں ہم حق کو عطا فرمائے۔ آج کی رات قدر و منزلت والی رات ہے، آج کی رات اللہ کو منانے کی رات ہے، آج کی رات ناظرین اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی رات ہے، کیونکہ آج کی رات میں وہ کریم ارشاد فرماتا ہے، سورہ زمر میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہی تو ہے جو اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہاں اس کی رحمت کو دیکھو، اللہ کریم اپنے گناہگار بندوں کو کیسے بلا رہا ہے کہ میں ہی تو ہوں جو تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اگر کہیں کوئی پوچھے کہ مجرم ہوں، اگر جاؤں گا تو کیا ہوگا، تو بتایا جاتا ہے مجرم کے ساتھ یہ ہوگا یہ ہوگا، یہاں ہے لیکن اس کے لیے کہ جس نے توبہ نہ کی۔ اگر کوئی توبہ کی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہ رہا ہے اور پھر سوال کرتا ہے کہ اگر میں اللہ کی بارگاہ میں گر گیا، اگر آج لیلۃ القدر میں میں نے مصلی بچھا لیا، اگر آج لیلۃ القدر میں میں اللہ کے حضور آنسو بہانے لگ پڑا، اگر آج میں نے اللہ کے حضور ہاتھوں کو باندھ لیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وہی تو ہے، اللہ اپنا تعارف فرماتے ہوئے فرماتا ہے وہی تو ہے جو اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے اور ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ ذرا اس کی شان کو تو دیکھو۔ ایمان والوں کے لیے مفسرین کہتے ہیں یہ آیت بہت بڑا آسرا ہے، ایمان والے کو یہ آیت بہت بڑا سہارا اور ڈھارس دے رہی ہے کہ تم جیسے بھی ہو، جتنے بھی گناہگار ہو، اس کی بارگاہ میں گر جاؤ، پھر اس کی شان کریمی کے حوصلے دے کے گناہگار یہ کہہ دے گناہگار ہوں میں،
ایک بار یہ اقرار تو کرو کہ میں گناہگار ہوں، اور ایک بار اللہ کی بارگاہ میں آ کے گرو تو صحیح۔ کہا کہ جب تم اس کی بارگاہ میں گرو گے تو وہ فرماتا ہے میرے علاوہ کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے ہمارے رحمان و رحیم رب کی۔ وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر انسان خطا کار ہے، یعنی محدثین نے بتایا اس سے مراد کہ ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، اور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ معصوم عن الخطا صرف انبیاء ہیں، انبیاء کے سوا امکان خطا تو ہر انسان میں ہے، ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کر کے توبہ کر لے، یعنی بہترین خطا کار وہ ہے۔ خطا انسان سے ہو سکتی ہے، انسان سے خطا ہو سکتی ہے، کمزور ہے انسان، لیکن بہترین انسان وہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں گر کے سجدہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ انسان توبہ کی امید پر گناہ کرتا رہے کہ بھئی بہترین خطا کار وہ ہے جس نے توبہ کر لی تو ٹھیک ہے میں خطا کرتا ہوں فوراً توبہ کر لوں گا، جان بوجھ کے گناہ نہیں کرنا۔ بہترین انسان وہ ہے جو گناہ نہ کرے، لیکن اگر غلطی سے بتقاضا بشریت گناہ ہو جائے تو فوری طور پہ اللہ کی بارگاہ میں گر کے توبہ کر لے۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نا کہ ہر دروازہ کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے، کوئی ایسا دروازہ ہے جو کبھی بند نہ ہوا ہو، کوئی ایسا دروازہ ہے جو ہر وقت کھلا رہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ہاں، ہر دروازہ ایسا ہے جو کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے، لیکن ایک دروازہ ہے توبہ کا دروازہ جو سارا وقت کھلا ہوتا ہے، جو ہر وقت کھلا ہوتا ہے، جس کے بارے میں مسلم میں موجود ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو اپنے دست رحمت کو دراز فرماتا ہے کہ دن کے گناہگاروں کو توبہ کا موقع مل جائے، اور ہر دل کو اللہ تعالیٰ درس رحمت کو دراز فرماتا ہے، اپنی شان قدرت والے ہاتھ کو دراز فرماتا ہے کہ رات کے گناہگار آئیں اور توبہ کر لیں۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا، لیکن ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، زندگی کی سانسیں کب رک جائیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن یہ توبہ کا دروازہ تم پہ تب تک کھلا ہے جب تک تم زندہ ہو۔ توبہ کے دروازے نے قیامت تک زندہ لوگوں کے لیے کھلا رہنا ہے، لیکن زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ صوفیاء نے کہا نا سب سے بے وقوف ہے وہ شخص جو زندگی کی امید پہ توبہ نہیں کرتا۔ بھئی ابھی جوانی ہے نا، ابھی کما لوں، ابھی اپنے کام کر لوں، ابھی جیسا مال آ رہا ہے بس ہڑپ کرتا جاؤں، ابھی عیاشیاں کرتا رہوں، ابھی اپنے معاملات میں مصروف رہوں، ایک عمر آئے گی بڑھاپے کی اس میں توبہ کر لوں گا۔ کہا سب سے بدبخت ہے وہ شخص جو زندگی کی امید پہ توبہ نہیں کرتا۔ کہا تمہیں کس نے بتایا ہے کہ تمہاری زندگی میں کل آنی ہے یا نہیں آنی؟ روز آپ جوان موتوں کا نہیں سنتے، اچانک نہیں سنتے، کل ایک بندہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، آج کوئی ایکسیڈنٹ ہوا دنیا سے چلا گیا، کل ایک بندہ ہمارے ساتھ بیٹھا تھا، آج ہارٹ اٹیک ہوا دنیا سے چلا گیا۔ ہر روز ہم خود باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بھئی پتہ ہی نہیں چلا وہ دنیا سے ایسے چلا گیا، اسی طرح پتہ ہی نہیں چلے گا ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ کیوں نہیں توبہ کرتے اللہ سے؟ باقی دھندے کام بعد میں چلتے رہتے ہیں، سب سے پہلے کام یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے توبہ نصوحہ کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ حضور علیہ السلام نے بھی بار بار اس کو ارشاد فرمایا کہ توبہ کے معاملے میں جلدی کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کر لو۔ کیا پتا اگلے سال یہ مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو، کیا پتا اگلے سال یہ رات نصیب ہو یا نہ ہو۔ کتنے ہمارے دوست ایسے ہیں، کتنے آپ کو ہر ایک کو اپنے رشتہ دار اور دوست ایسے یاد ہوں گے جو پچھلے سال رمضان کی راتوں میں صحیح سلامت بیٹھے تھے لیکن اس رات قبرستانوں میں جا سکے ہیں، اگلے سال ہمارے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے صدق کے دل سے اس رات کے موقع کو اپنے لیے غنیمت جانو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ توبہ کرنے سے پہلے اللہ جس کے گناہوں کا سبب اس سے ناراض ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، یعنی فوراً وہ ناراضگی دوستی میں بدل جاتی ہے۔ اللہ کو منانا بھائی آسان ہے، ایک بار صدق کے دل سے اللہ کے دروازے پہ آ کے تو دیکھو، ایک بار صدق کے دل سے ذرا اللہ کی بارگاہ میں گر کے تو دیکھو، ایک بار ذرا اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبۃ نصوحہ کی صورت میں اس کے دروازے پہ گر کے تو دیکھو، تم دیکھو گے تمہارا رب کتنا کریم ہے۔ اللہ فرماتا بھی ہے نا میرا بندہ جب توبہ کر کے میری بارگاہ میں آئے گا وہ دیکھے گا میں کتنا قریب ہوں۔ آپ بتاؤ کبھی نافرمانوں کو ایسے بلایا جاتا ہے؟ نافرمانوں کو یہ کہا جاتا ہے ہمارے پاس آؤ دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے، لیکن اس قریب کو دیکھو، وہ کہتا ہے ایک بار توبہ کر کے آؤ تم دیکھو میں کہ میں کتنا مہربان ہوں اور کیسے بخشش فرماتا ہوں۔
اللہ اکبر، سبحان اللہ، میری نجات کچھ ان واعظوں کے ہاتھ نہیں، ارے بڑا کریم ہے جس کا گناہ گار ہوں میں۔ لیکن پھر یہ یاد رکھیے گا، اس شعر کا ایسی جگہ پہ استعمال نہیں کرنا کہ کوئی عذاب قبر کے بارے میں بتا رہا ہو یا گناہوں کے عذاب کے بارے میں بتا رہا ہو تو آپ بولیں کہ واعظوں کے ہاتھ میری نجات نہیں ہے۔ جہاں حضور مبشر ہیں وہاں حضور نذیر بھی ہیں، جہاں رحمت کے بارے میں حضور نے بتایا وہاں عذاب کے بارے میں بھی حضور نے بتایا۔ لیکن ایک بار ذرا توبۃ نصوحا کر کے اس کے دربار میں آؤ تو وہ بڑا کریم ہے، معاف فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مفسرین نے یہاں نقل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قید سالی ہوگی، بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، یا اللہ بارش نازل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس علاقے میں ایک گناہ گار بندہ رہتا ہے، میرا اتنا نافرمان ہے کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی، اس کو بولو، اس کو پتا ہے کہ وہ ہے، علاقہ چھوڑ کے چلا جائے تو بارش ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، کہا اللہ کا یوں حکم آیا، تم لوگوں میں سے ایک بندہ ہے جو اتنا گناہ گار ہے کہ اس کو پتا ہے کہ وہی اس کا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، وہ نکل جائے۔ اب اس نے اللہ کی رحمت کی طرف نظر اٹھایا، اس نے کہا یا اللہ تیرا ہی نافرمان ہوں، لیکن آج یہاں پر ذلیل ہو جاؤں گا۔ آج اگر یہاں سے نکلا سارے لوگ دیکھیں گے کہ میں تیرا اتنا نافرمان ہوں کہ میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ آج اگر تم مجھے معاف کر دینا تو میں توبۃ نصوحا کرتا ہوں۔ یہاں توبہ کی طاقت بھی دیکھنا اور اس کی رحمت کی شان بھی دیکھنا۔ یا اللہ اگر ابھی تو مجھے معاف کر دینا تو یا اللہ تیرے خزانے تو بہت وسیع ہیں، تو مجھے معاف فرما دے، میں صدق کے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج مجھے اس ذلت سے بچا لے۔ ابھی اس نے یہ کہا ہی تو بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ یہاں سے تو کوئی بندہ نکلا نہیں اور بارش ہو رہی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی نا اسی کی وجہ سے بارش برسا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو بتا دے کہ وہ ہے کون۔ کہا جب وہ نافرمان تھا تو میں نے اس کا پردہ نہیں اٹھایا، اب تو دوستی ہو گئی ہے، اب تو وہ ہمارا دوست بن گیا ہے۔ سبحان اللہ، جتنا گناہ گار ہوگا جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے گا، اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا تو وہ توبہ کے بدلے میں جتنے گناہ تھے وہ نیکیوں میں اللہ تعالیٰ بدل دے گا۔ وہ حضرت ایک اللہ کے ولی تھے نا، وہ درس دے رہے تھے بھائی اللہ سے توبہ کرو گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ ایک بندے نے آگے پوچھا یہ کیسی بات ہے؟ یہ صوفیاء کی مجالس میں یہ بات ہوتی ہے۔ اس نے کہا یہ کیسی بات ہے، اللہ کے نام لینے سے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا گدھے بیٹھ جاؤ۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا۔ کہا معاف کرنا، تمہیں تکلیف دینا مقصد نہیں تھا، سمجھانا مقصد تھا۔ کہا یہ کیسا سمجھا رہا ہے؟ کہا کہ اگر گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے، تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا، تیرے تیور بدل گئے، اللہ کے نام میں یہ تاثیر نہیں ہو سکتی کہ گناہوں کا نیکیوں میں بدل دے۔ اللہ اللہ، وہ صاحب قدرت ہے بھائی، ایک بار اس کی بارگاہ میں گر کے تو دیکھو، ایک بار ذرا سچی توبہ کر کے تو دیکھو، آج کی رات میں ایک بار اس کی بارگاہ میں آ کے تو دیکھو، وہ بڑا کریم ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرو۔ ہم توبہ بھی کرتے ہیں تو چودھری بن کے کرتے ہیں، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ معاف کر دے، اگر غلطی ہو گئی ہو اس کے بارگاہ میں گر جاؤ بھائی، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ بھائی، اس کی بارگاہ میں کہو یا اللہ سب سے بڑے کریم کے دربار میں سب سے بڑا گناہگار حاضر ہے، یا اللہ سب سے پاک کی دربار میں سب سے برا آدمی حاضر ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں تیرا یہ حقیر آدمی حاضر ہو کے معافی مانگتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو ضرور معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندے سے حیا آتی ہے، اگر اللہ کا کوئی گناہگار بندہ اس سے معافی مانگتا ہے نا اور جب اس سے اس کے سہارے کا سوال کر رہا ہوتا ہے تو حضرت شیخ سعدی نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے جیسا بھی ہے تو میرا نا، جب میرا بندہ میرے آگے ہاتھ پھیلا لے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو خالی پھیر دوں۔ اور ایک اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا رب حیا کرنے والا ہے اور اس کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے دروازے پہ آئے اور اس کو خالی پھیر دے، اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کسی کو خالی بھیجنا، اس کی بارگاہ میں جھولی پھیلاؤ، اس کی بارگاہ سے کرم کا سوال کرو، وہ تمہیں ایسے نوازے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام سے ام المؤمنین امام احمد بن حنبل اس کو نقل کرتے ہیں، ام المؤمنین میری ماں صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سوال کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کوئی ایسا غلام ہے؟ اچھا ایک اور بات سن لیجئے گا،
ان راتوں میں آپ یہ بیان سن رہے ہیں یا جب کسی بھی عالم دین کا صحیح العقیدہ عالم کا بیان سنتے ہیں تو ایک اپنے سے سوال اس وقت ضرور پہلے کیا کریں کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا مانتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو سچا مانتے ہیں، تو پھر وہ آپ کے عمل میں بھی نظر آنی چاہیے۔ اب میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹنا بھی ہے، پیغام کی طرف بھی آنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اکثر ہمیں خبر ملتی ہے نا کہ آج پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، رات 12 بجے پیٹرول مہنگا ہو جائے گا۔ ہم اپنے شہر میں نکلتے ہیں، کراچی کا پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں، ہمارے شہر میں حضرت نکلے نا تو لائنیں لگی ہوتی ہیں پیٹرول پمپ کے بعد۔ ہم پوچھتے ہیں بھائی کہ کیا مفت میں پیٹرول ڈل رہا ہے آج؟ یہ ساری دنیا پیٹرول ڈلانے آ گئی۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ بھائی پیٹرول مفت میں نہیں ڈالنا، لیکن رات 12 بجے اعلان ہوا ہے پیٹرول مہنگا ہو جائے گا، اس لیے پورا جہان پیٹرول دلانے کے لیے اکٹھا ہو گیا ہے۔ میرے ذہن میں جب میں یہ دیکھتا ہوں سوال آتا ہے، ایک ٹکر چلا ہوگا ٹی وی پہ کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، یقین ہے کہ 12 بجے مہنگا ہو جائے گا، ہر کوئی گھر سے نکل کے اس کی تیاری کر رہا ہے۔ حضور نے بتایا کہ موت آنی ہے، حضور نے بتایا کہ بدعمالیوں کی سزا یہ ہے، حضور نے بتایا کہ بے نمازی کا انجام یہ ہے، حضور نے بتایا کہ اللہ کے نافرمان جب قبر میں جائے گا تو قبر کی دیواریں ملیں گی اور اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا قبر میں اس کو گرز مارے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کی سختی کے بارے میں بتایا، اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، پھر کہتے ہیں کہ ہمارا سچا ہونے پر ایمان ہے۔ الحمدللہ سچا ہونے پر ایمان ہے، لیکن وہ بھی ایمان عمل میں بھی تو نظر آنا چاہیے نا۔ جو کچھ حضور نے فرمایا اس پر یقین ہونا چاہیے اور عمل میں زندگی میں وہ سب کچھ نظر آنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنو۔ ام المومنین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی ایسا غلام ہے جس نے بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، ایک جماعت ہے میرے غلاموں کی جس نے بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے۔ کئی جماعتیں ہیں، حضور نے ایک اس جماعت کا بھی ذکر فرمایا، کہا کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت پہ آنسو بہاتے ہوں گے، اللہ سے گناہوں سے توبہ کر لیں گے اور پھر اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے ندامت کے آنسو بہا کے اللہ سے معافی مانگیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر حساب کے جہنم میں جانا ہے۔ روح المعانی میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب گناہگار بندہ اپنے گناہوں کا نادم ہو کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے نا، آج پوری دنیا میں اس وقت کیو ٹی وی کے ناظرین سن رہے ہیں، کیو ٹی وی کے ناظرین پوری دنیا میں پھیلے ہوتے ہیں، میرا پوری دنیا میں جانا ہوتا ہے، میں نے دنیا کے مختلف کونوں میں گیا، میں نے لوگوں کو رو رو کے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے آئی کیو ٹی وی دیکھ کر ہمارے عقائد درست ہوئے ہیں، میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ اے آئی کیو ٹی وی دیکھ کر ہمارے بچے دین کی طرف آئے ہیں، میں نے لوگوں کو یہ کہتے خود سنا ہے کہ اے آئی کیو ٹی وی دیکھ کر ہم اسلام کے قریب ہوئے ہیں۔ اے آئی کیو ٹی وی الحمدللہ اس کا مقصد چینل ہے جس کا ایک مقصد ہے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑنا، تو پوری دنیا میں کیو ٹی وی کے ناظرین کھلے ہیں، اور حاجی صاحب کا ہمیں اخلاص ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کا عشق رسول ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کا یہی اخلاص ہے الحمدللہ جس کی وجہ سے ہم پوری محبت کے ساتھ ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے غلام پوری دنیا میں کیو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اس وقت دنیا میں سجدہ ریز ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہوں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہ بکا کر رہے ہوں گے۔ اور دنیا والوں سنو، رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جب گناہگار بندہ اپنے گناہوں میں نادم ہو کر روتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے اور گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں گناہگار کے ندامت کے ساتھ رونے کی جو آواز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ تسبیح کرنے والے کی تسبیح سے زیادہ قابل قدر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی تو اللہ تعالیٰ اب ہم سے سوال فرما رہا ہے، تمہارا اتنا کریم رب ہے، دنیا میں اگر تمہیں لباس بھی دھونا ہو تو تمہیں اس کے لیے کم سے کم ایک بالٹی کی ضرورت ہوتی ہے، تمہارا اتنا کریم رب ہے۔ الترغیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، اگر اللہ کے خوف سے کسی کی آنکھ میں مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میں بات کو سمیٹتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، اللہ اکبر، اتنا گناہگار تھا کہ لوگوں نے اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو بستی سے نکال دیا۔ آپ کو پتا ہے نا، پہلے جس قوم علاقے میں زیادہ گناہ ہوتے تھے ادھر اللہ کا عذاب آ جاتا تھا، لوگوں نے کہا بھئی اس کی وجہ سے علاقے پہ عذاب نہ آ جائے، اس کو علاقے سے نکال دیا، رشتہ داروں نے رشتوں سے لا تعلقی کر لی، دوستوں نے دوستی توڑ دی، وہ تنہا ہو گیا، ایک جنگل میں جاتا ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ تیری ہی نافرمانی کی وجہ سے مجھے لوگوں نے نکالا، لیکن میں تیرے سے یہ فریاد کرنا چاہوں گا
کہ یا اللہ اگر مجھے بخش دینے سے تیری بخشش میں کمی آ جاتی ہے نا تو نہ بخش دے۔ اللہ اللہ اللہ، یا اللہ اگر مجھے معاف کر دینے سے رحمت کم ہو جائے تو مجھے معاف نہ کرنا۔ یا اللہ تیری بخشش کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، تیری رحمت کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ فرمایا کہ وہ یہ کہتے کہتے مر گیا۔ اللہ نے صبح اپنے نبی کو وحی فرمائی کہ جاؤ اس جگہ پر جا کے اس کا جنازہ پڑھاؤ، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کے نبی جا کے اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ یہ طاقت ہے توبہ کی۔ اللہ کی بارگاہ میں توبۃ النصوحہ کرو، لیکن یاد رکھیے گا توبہ کا جو حکم ہوا وہ فرمایا توبۃ النصوحہ، ایسی توبہ جو توبۃ النصوحہ ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ توبۃ النصوحہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا توبۃ النصوحہ یہ ہے کہ جب ایک انسان ایک گناہ سے توبہ کر لے تو جان بوجھ کے کبھی اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ جائے، جان بوجھ کے انسان دوبارہ وہ گناہ نہ کرے۔ تو انسان کو چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، جیسا فاروق اعظم نے کہا کہ اے انسان اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ حساب کا دن آئے اور اللہ تمہارا حساب کرے۔ اگر دوران گفتگو کوئی غلطی ہوئی تو میں صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور AIQ TV کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں آج کی اس مبارک رات میں، اس ممکنہ لیلۃ القدر میں صاحبزادہ والا شان حضرت حسان حسیب الرحمان صاحب جو کہ المہد المحمدی العالی کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں اور اس کے ذریعے پوری دنیا میں دین کی روشنی پھیلا رہے ہیں ماشاءاللہ، سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف قبلہ صاحب نے خطاب فرمایا آج کی مبارک شب کے حوالے سے ہمارے دلوں کو اس بات کی طرف مائل کیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی استغفار پیش کریں، توبہ پیش کریں۔ دعا ہے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وقفہ ہے مختصر سا، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔